اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، ابو طالب کا قصہ۔ بہقی میں یہ روایت اس طرح سے ہے کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگوں نے میرے پاس آ کر یوں کہا، اب تم میری جان پر اور اپنی جان پر ترس کھاؤ اور مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو نہ میں اٹھا سکوں اور نہ تم اٹھا سکو، اس لیے تم ان لوگوں کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو پسند نہیں ہیں۔ یہ سن کر آپ کو یہ خیال ہوا کہ آپ کے بارے میں چچا کے خیالات میں تبدیلی آ چکی ہے اور وہ آپ کے ساتھ چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کر دیں گے، اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا اور میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دیں یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور آپ رو دیے۔ پوری حدیث آگے آئے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کر یہ کہا کہ تم ایسے آدمی کو تلاش کرو جو تم میں سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا کاہن، نجومی اور سب سے بڑا شاعر ہو، تاکہ وہ اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے جس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمارے جوڑ کو پارا پارا کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے، اور جا کر اس سے کھل کر بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ سب نے یہی کہا کہ ہمارے علم میں اس کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں، اس لیے انہوں نے عتبہ سے کہا، اے ابو الولید، یہ عتبہ کی کنیت ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ؟ آپ خاموش رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے کہا، آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو یہ ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن میں آپ عیب نکالتے ہیں، اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو آپ یہ بات ہمیں سمجھائیے، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے ایسا کوئی نوجوان نہیں دیکھا جو اپنی قوم کے لیے نعوذ باللہ آپ سے زیادہ منحوس ثابت ہوا ہو۔ آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو بالکل ختم کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے اور سارے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا، یہاں تک کہ سارے عرب میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہے اور قریش میں ایک نجومی ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے آپس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم بس اس انتظار میں ہیں کہ حاملہ عورت کی طرح ایک چیخ سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑیں، یہاں تک کہ ہم سب ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ اے آدمی، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیں گے کہ آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے، اپنے لیے قریش کی عورتیں پسند کر لیں، ایک کیا 10 سے شادی کرا دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بات کہہ چکے؟ تو عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، پھر اگر وہ ٹلائیں تو کہہ، میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی، جیسے عذاب آیا عاد اور سمود پر۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 1 سے 13 لے کر۔ یہ سن کر عتبہ نے کہا، بس بس بس، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر عتبہ قریش کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات چیت ہوئی؟ تو اس نے کہا، میرے خیال میں آپ لوگ ان سے جتنی باتیں کہنا چاہتے تھے وہ سب باتیں میں نے ان سے کہہ دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں جواب میں کچھ جواب دیا؟ تو عتبہ نے کہا، ہاں، لیکن پھر کہنے لگا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے کعبے کو عبادت کا گھر بنایا ہے، اس نے جتنی باتیں کہیں ان میں سے مجھے صرف یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ تم کو عاد اور سمود جیسے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، تیرا ناس ہو، عجیب بات ہے کہ وہ آدمی تم سے عربی زبان میں بات کرتا ہے اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو عتبہ نے کہا، میں کیا کروں، اس نے جتنی باتیں کہیں ان میں سے عذاب والی بات کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بہقی وغیرہ نے حاکم
سے روایت کی نقل کیا ہے کہ جس میں یہ مضمون زیادہ ہے کہ عتبہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سارے جھنڈے آپ کے سامنے گاڑ دیں گے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جھنڈا سردار کے گھر گاڑا جاتا تھا اور پوری زندگی آپ ہمارے سردار رہیں گے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو عتبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ اور زیادہ قرآن پڑھنا بند کر دیں۔ اس کے بعد عتبہ گھر جا کر بیٹھا رہا اور قریش کے پاس نہ گیا تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم اے قریش، ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ عتبہ محمد کی طرف جھک گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پسند آ گیا ہے، اور یہ اس نے اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ غریب ہو گیا ہے، چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ سب عتبہ کے پاس پہنچے تو ابو جہل نے کہا او عتبہ، اللہ کی قسم ہم تمہارے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ تم محمد کی طرف جھک گئے ہو اور تمہیں ان کی بات پسند آ گئی ہے۔ اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تمہیں محمد کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر عتبہ بگڑ گیا، اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ وہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرے گا، اور کہا کہ تم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں قریش کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا۔ پھر عتبہ نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور کہا اللہ کی قسم محمد نے میری بات کو ایسا جواب دیا جو نہ جادو ہے نہ شعر ہے اور نہ کہانت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ بس کر دیں، اور تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتی، تو مجھے ڈر ہوا کہ تم پر کہیں عذاب اتر نہ آئے۔ حدیث بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 62 سے ہے، دلائل پیج نمبر 75، حیثمی حصہ 6 پیج نمبر 20 اور نسائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔